الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا اپنے بندوں کو اپنے در سے بھیک مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے کا دعوے دار بھی ہیں، اور وہ مردوں سے التجا اور فریاد اور استمداد بھی کرتے ہیں. اس لیے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان مردوں کے دہائی دینے والوں کو انہی کے پیر و مرشد کا آئینہ دکھاؤں. چنانچہ سورۃ الاعراف کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ احمد رضا خان کی تفسیر سے ہے، ترجمے سے ہے. احمد رضا خان نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. ترجمہ از احمد رضا خان صاحب. اور اس کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے: دعا اللہ تعالی سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ داخل عبادت ہے. یہ داخل عبادت ہے. نور العرفان، نور العرفان. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر کا تو بن. غیر اللہ سے التجا اور فریاد کرنے والے، غیر اللہ کی دہائی دینے والے، ذرا اس ترجمہ اور تفسیر کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین توحید نصیب فرما دے. اسی طرح سے پیر محمد کرم شاہ الازہری البریلوی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا: اپنی تمام حاجات اور مشکلات میں بارگاہ الہی میں رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے. ضیاء القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ضیاء القرآن والے پیر کرم شاہ اور اسی طرح سے نور العرفان والے نعیم الدین مراد آبادی نے جو کچھ کہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے دعا و فریاد کے قائل و فاعل ہیں اور اس پر مصر بھی ہیں. لیکن قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم واضح کرتے ہوئے اعتراف کر چکے ہیں کہ اپنی تمام حاجات اور مشکلات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کا حکم ہے. یاد رکھیے گا، اپنی تمام تر حاجات اور مشکلات میں
اللہ تعالی کی طرف رجوع کا حکم ہے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، رنج و الم ہو اور پریشانی ہو، رب کائنات کا در کھلا ہوا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، ترجمہ سعید احمد کاظمی البیان صفحہ نمبر 252 پر ہے، اور اس بریکٹ میں رب سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں سے۔ دیکھا کتنی صاف اور صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈرتے ہوئے بھی دعا کرنا چاہیے اور طمع کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ و تفسیر جناب غلام رسول سعیدی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں، ذرا دیکھیں، سننے کی کوشش کریں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں بریکٹ تو آپ فرما دیں بے شک میں ان کے قریب ہوں، ان کے قریب ہوں، بندوں کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 690۔ اور تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ بہت ہی غور طلب ہے، آپ لوگ تلاش کیجئے گا۔ تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی علامہ۔ ہمارے زمانے میں بعض جہلا، بہت ہی خطرناک جملہ ہے، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یاد رکھے گا، یہ غلام رسول سعیدی البریلوی کا جملہ ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں بعض جہلا اللہ تعالی سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں، اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 692 اور 691، اور پرنٹنگ پریس بھی یاد رکھے گا، مطبوع فرید بک اسٹال لاہور سے یہ تفسیر چھپی ہوئی ہے۔ میں پھر اس موقع سے اتنا ہی کہوں گا، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے
یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ اور آخری بات یاد رکھے گا، تو اگر میرا نہ بنتا، نہ بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر و مرشد کا تو بن، اور موحد تو بن جا، الہ واحد ہی کو پکار، اور جاہل گنوار نہ بن، کیونکہ تمہارے ہی پیر و مرشد نے کہا ہے کہ جہلا، الفاظ کیا ہیں؟ بعض جہلا اللہ تعالی سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں، اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ یہی کام سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، صلیب کے پجاری کریں تو وہ کافر اور مشرک، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا جاہل گنوار، جہلا، یہ ایک جاہل کی جمع ہے جہلا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے عقائد کی اصلاح کر دے، اور اللہ رب العالمین جس طرح سے تیرے نبیوں نے ہر حال میں تجھ ہی کو پکارا ہے، ہم سب بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، اللہ جب بھی دعا کریں تو تجھی سے دعا کریں، جب بھی التجا کریں تو تجھی سے التجا کریں۔ اللہ توحید پر قائم رکھ اور توحید پر ہی خاتمہ عطا فرما۔